السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے چینل روحانی روشنی قرآن و حدیث کی تعلیمات میں، جہاں ہم آپ کو قرآن کریم کی تفسیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے روحانی روشنی سے منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ آپ کو اسلام کی حقیقی تعلیمات اور ہدایت کے نور کی روشنی میں زندگی گزارنے کی رہنمائی مل سکے۔ آج ہم سورۃ الناس کی تفسیر اور اس سے متعلقہ احادیث کو سیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اس سورہ کے معنی، پس منظر، اسباق اور احادیث پر بات کریں گے جو اس سورہ کے مضمون سے مطابقت رکھتی ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس سورہ کی عربی میں تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ اب ہم اس سورہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتی ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے اور چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تاریخی پس منظر: سورۃ الناس مدنی سورہ ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ یہ سورہ قرآن کی آخری سورہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسوسوں سے بچنے کے لیے اپنی پناہ طلب کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ سورۃ الفلق کے ساتھ مل کر یہ سورہ معوذتین کہلاتی ہیں، جنہیں ہم اپنی حفاظت کے لیے اکثر پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور ان پر سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ یہ عمل وہ 3 مرتبہ کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی خاص اہمیت بتائی ہے اور ان کو پڑھنے کی عادت ڈالی۔ تفسیر: قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم ان سے پناہ مانگیں جو سب لوگوں کے رب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنے کا ذکر ہے۔ ملک الناس، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے بادشاہ ہے جو سب چیزوں کا کنٹرول رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور بادشاہی کا تذکرہ ہے۔ الہ الناس، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے معبود ہے جن کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ آیت بتاتی ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں غلط راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ وسوسہ ڈالنے والے جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی۔ ہمیں دونوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہیے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل پر وسوسہ ڈالنے کے لیے بیٹھا رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ شیطانی وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ: ہمیں اپنی حفاظت کے لیے صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وسوسوں سے پناہ: شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ توحید: صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے، مالک ہے اور معبود ہے۔ ہمیں کسی اور کے آگے
نہیں جھکنا ہے۔ ذکر کی اہمیت بھی اس میں بتائی گئی ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے۔ آج ہم نے سورۃ الناس کا تفسیر اور اس سے متعلقہ احادیث سیکھی ہیں۔ یہ سورہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل حفاظت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمیں ہمیشہ ان سے مدد مانگنی چاہیے۔ آپ اپنے کمنٹس اور سوالات نیچے شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من شر الشیاطین من الانس والجن۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں انسانوں اور جنات کے شر سے۔ جزاک اللہ خیر۔ برائے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔